اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں۔ لیکن یہ چاہت، جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے۔ بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں میٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا۔ کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے۔ اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے۔ ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا۔ پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو ہیلپ صرف پیسہ نہیں ہوتا، گفٹس نہیں ہوتے، لگژری لائف نہیں ہوتی، الفاظ، اپنائیت، محبت، ساتھ، لائلٹی، سنسیریٹی، پاک صاف دل، یہ ساری چیزیں دے کر تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو، ایک ادھورے انسان کو پورا کر سکتے ہو۔ جن غموں میں تم انوالو رہے، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں، جن گناہوں میں تم انوالو رہے، اور اللہ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نکالا، بہت سارا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کر کے تم بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو۔ تم یوز لیس نہیں ہو برو، میری بہن، یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تم بھلا کسی کا کیا بھلا کرو گی، ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا، دل اور دماغ اللہ کے قبضہ قدرت میں کھول دے گا وہ، ارادہ تو کرو۔ آج ارادہ کرو کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کرنا ہے۔ گناہوں سے نکلو تو صحیح، پاک زندگی کی طرف قدم تو اٹھاؤ۔ 1-2 دن تو ایسے گزارو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہو، اور اپنی آخرت کی فکر میں اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے۔ دین دیکھو 3-4 دن کے بعد تم یہ فیل کرو گے کہ 2-3 دن تو میں نے کیا، اب مجھ سے خود ہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپ کی اندر کی وہ اچھائیاں جو آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ اچھائیاں برائیوں کی وجہ سے دب چکی ہیں، ان اچھائیوں کی ضرورت ہے، انفیکٹ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی پاک صاف زندگی گزارے؟ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ بھائی یہ چاہت بڑی زبردست چاہت ہے، بس اس چاہت کو ایک شکل دینی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھا سا انسان بنانے کے لیے۔ یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے
کہ ہم اپنی برائیوں سے فائٹ کریں, دن بدن اچھا بننے کی کوششیں کریں اور اچھا بنتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ہمارا ظاہر بھی کلیئر ہو جائے, ہمارا انر بھی کلیئر ہو جائے. ہمارے